سورہ البقرہ کے مطابق طلاق کیا ہے؟ اسلام طلاق کو کیسے دیکھتا ہے؟ چلیے ڈسکشن کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک پر۔ اسلام شادی بچانا چاہتا ہے، لیکن جب ساتھ رہنا مشکل ہو جائے تو عزت کے ساتھ الگ ہونے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ طلاق غصے کا فیصلہ نہیں ہے، دھمکی کا فیصلہ نہیں ہے، دھمکی کا ذریعہ نہیں ہے، اینڈ یہ لاسٹ آپشن ہے۔ جب کسی بھی طرح بات نہ بنے تب اس کو لاسٹ آپشن میں رکھا گیا ہے۔ اب سوال آتا ہے طلاق کتنی بار ہو سکتی ہے؟ قرآن کے مطابق طلاق 2 بار تک ہوتی ہے، جس میں واپس آنے کا موقع ہوتا ہے۔ فرسٹ طلاق سوچنے کا موقع، سیکنڈ طلاق پھر سوچنے کا موقع۔ دونوں بار شوہر چاہے تو بیوی کو واپس لے سکتا ہے۔ عدت کیا ہوتی ہے؟ طلاق کے بعد عورت 3 پیریڈز تک انتظار کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جلدی فیصلہ نہ ہو۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو سدھارنے کا موقع ملے۔ اس ٹائم عورت کو گھر سے نکالنا منع ہے، شوہر کو تنگ کرنا منع ہے۔ واپس لینا یعنی کہ رجوع کب ہو سکتا ہے؟ صرف عدت کے اندر، لیکن ایک شرط، دل سے ساتھ رہنے کا ارادہ ہو۔ صرف کنٹرول کے لیے یا ستانے کے لیے یا واپس لا کر اسے پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح لانا گناہ ہے۔ تیسری طلاق کا رول، فائنل رولز کیا ہیں؟ فرسٹ اور سیکنڈ طلاق کے بعد بھی بات نہ بنے اور تھرڈ طلاق دے دی تو واپس شادی پاسبل نہیں ہوتی جب تک عورت کسی اور سے نیچرل شادی نہ کرے اور وہ شادی اپنے آپ ختم ہو۔ پلان بنا کے حلالہ کرنا حرام ہے۔ اگر عورت خود الگ ہونا چاہے تو اسے خلا کہتے ہیں۔ اسلام عورت کو بندھی نہیں بناتا۔ اگر عورت شادی میں رہنا نہ چاہے، مہر واپس دے کر الگ ہو سکتی ہے۔ اس کو خلا کہتے ہیں۔ طلاق کے بعد بچوں کا کیا؟ اس سوال کے جواب میں قرآن کہتا ہے بچوں کو بیچ میں مت لاؤ، ماں دودھ پلائے گی، باپ خرچہ اٹھائے گا۔ طلاق کا غصہ بچوں پر نکالنا گناہ ہے۔ طلاق کے بعد بھی شوہر عدت کا خرچ دے گا، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کا سارا خرچہ اٹھائے گا۔ عورت کو اکیلا چھوڑ دینا ظلم ہے اور اسلام میں ظلم بالکل منع ہے۔ سورہ بقرہ صاف کہتی ہے یہ تو اچھے طریقے سے ساتھ رہو یا پھر اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ بیچ میں لٹکانا، بدنام کرنا، حق روکنا سب گناہ ہے۔ طلاق غصے میں نہیں ہوتی۔ 3 طلاق ایک ساتھ بولنا قرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ عدت ضروری ہے، بچوں کا حق پہلے ہے، عورت کی عزت ہر حال میں ہے۔ سورہ بقرہ کہتی ہے اسلام رشتہ توڑتا نہیں ہے، ظلم توڑتا ہے، ظلم روکتا ہے۔ اگر ساتھ رہنا مشکل ہے تو قرآن عزت کے ساتھ الگ ہونا سکھاتا ہے۔ خلا کیا ہے؟ کچھ لوگوں میں خلا کو لے کر بہت سے کنفیوژن رہتے ہیں۔ چلیے اس کا سمپل ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ خلا کا مطلب ہے جب عورت خود شادی ختم کرنا چاہے اور شوہر کے ساتھ رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے تو اسلام اس سے عزت کے ساتھ الگ ہونے کا حق دیتا ہے۔ اس پروسیس کو خلا کہتے ہیں۔ سورہ البقرہ کے مطابق اگر میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں تو عورت کچھ واپس دے کر الگ ہو سکتی ہے۔ یہاں کچھ واپس سے مراد مہر ہوتا ہے۔ خلا کی بیسک باتیں جو کہ یاد رکھنے کی ہیں۔ خلا عورت کا حق ہے، اس کے لیے شوہر کا غصہ یا ظلم ضروری نہیں۔ اگر ساتھ رہنا دل سے پاسبل نہ ہو، خلا لی جا سکتی ہے۔ اسلام عورت کو بندھی نہیں بناتا۔ اکثر کیس میں عورت مہر واپس کرتی ہے، اس لیے شوہر پر عدت کا خرچ ضروری نہیں ہوتا۔ زیادہ تر یہ رول اس لیے ہے تاکہ فیصلہ فیئر رہے، کوئی نقصان میں نہ جائے۔ خلا کے بعد بھی عدت ہوتی ہے، اکثر 1 پیریڈ
کچھ اسکالرز کے مطابق 1 پیریڈ تک ہوتی ہے۔ اس وقت عورت شادی نہیں کر سکتی، سوچ اور سکون کا وقت ہوتا ہے۔ خلا کے بعد واپس شادی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے سوال کے جواب میں ہے ہاں، لیکن نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا مہر ہوگا، دونوں کی رضامندی ضروری ہوگی۔ خلا کے بعد آٹومیٹک واپس لینا نہیں ہوتا۔ خلا میں کیا نہیں ہے؟ غصے کا فیصلہ نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، بدلہ لینے کا طریقہ نہیں ہے، کیریکٹر پر سوال نہیں ہے۔ خلا کا اصل میسج کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے اگر ایک عورت خوشی، سکون اور دین کے ساتھ شادی نہیں نبھا سکتی تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ خلا عورت کا حق ہے، عزت کے ساتھ وہ الگ ہو سکتی ہے۔ دوستو، اب جانتے ہیں طلاق میں مہر کا کیا حکم ہے۔ طلاق جو شوہر دیتا ہے، عورت مہر واپس نہیں کرتی۔ جو مہر شوہر نے نکاح میں دیا ہے وہ بیوی کا ہی رہتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے مطابق شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دیا ہوا مہر واپس لے۔ عورت سے مہر مانگنا ظلم ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے طلاق میں مہر بیوی کا حق ہے اور اسی کے پاس رہتا ہے۔ اب سوال آتا ہے مہر کب واپس ہوتا ہے؟ خلا یعنی کہ جب عورت خود سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ اکثر معاملوں میں عورت مہر واپس لے لیتی ہے کیونکہ الگ ہونے کی پہل عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ میں آئی ہے۔ قرآن کا انصاف بھرا پیغام: عورتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں نہ روکو، اور جو تم دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ طلاق میں مہر بیوی کا ہی رہتا ہے۔ خلا میں اکثر مہر واپس کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجیے، مہر کوئی احسان نہیں ہے، مہر عورت کا حق ہے، نکاح کا ضروری حصہ ہے، عورت کی عزت اور عورت کی سیفٹی ہے۔ اس لیے قرآن نے مہر کے معاملے میں بہت سخت ہدایتیں دی ہیں۔ شوہر کو کوئی حق نہیں کہ وہ مہر واپس لے، دباؤ ڈالے، ڈرا کر لے یا سماج کے نام پر چھین کر لے۔ سورہ بقرہ میں اللہ صاف فرماتا ہے جو تم عورتوں کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہر مانگنا ظلم ہے۔ لوگ اکثر کہاں غلطی کرتے ہیں؟ بہت جگہ یہ کہا جاتا ہے طلاق ہو رہا ہے تو مہر واپس کرو۔ یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ اگر طلاق شوہر دے رہا ہے تو مہر بیوی کا پورا حق ہے۔ دوستو، اب جانتے ہیں کہ مہر کے علاوہ طلاق کے ساتھ اور کون سے حق ہوتے ہیں۔ عدت کے دنوں کا خرچ، رہنے کی جگہ، عزت کے ساتھ رخصتی، یہ سب عورت کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے عورتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو۔ اب خلا کو صاف صاف سمجھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خلا کی، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے۔ خلا کیا ہے؟ جب عورت خود شادی سے الگ ہونا چاہتی ہے اور شوہر طلاق نہیں دے رہا تو عورت کو حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ خلا میں مہر کیوں واپس ہوتا ہے؟ کیونکہ الگ ہونے کی پہل عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر شادی نبھانے کو تیار ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے اگر عورت کچھ دے کر الگ ہونا چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کچھ سے مطلب زیادہ تر معاملوں میں مہر ہوتا ہے۔ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے؟ طلاق شوہر کا فیصلہ ہے اور مہر بیوی کا حق ہے۔ خلا بیوی کا فیصلہ ہے، اس میں اکثر مہر واپس کرتی ہے ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ یہی قرآن کا انصاف ہے، کیونکہ الگ رہنے کا فیصلہ یہاں بیوی کا ہے، اس لیے اسے مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ سماج کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں عورت طلاق شدہ ہے اس لیے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سوچ اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت طلاق کے بعد بھی عزت دار ہے، اس کا مہر اس کا حق ہے، اسے ذلیل کرنا گناہ ہے۔ قرآن کا خوبصورت اصول ہے، یا تو بھلے طریقے سے ساتھ رہو یا بھلے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ مطلب اگر رشتہ نہ نبھے تو بھی انسانیت نبھاؤ۔ طلاق میں مہر عورت کا ہی رہتا ہے۔ خلا میں زیادہ تر مہر واپس کیا جاتا ہے۔ ظلم کسی حال میں جائز نہیں۔
بہت سی عورتیں آج بھی یہ سوچتی ہیں اگر طلاق ہو گیا تو شاید مجھے کچھ نہیں ملے گا، مہر واپس کرنا پڑے گا، سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن قرآن ان سب ڈروں کو توڑتا ہے۔ سورہ بقرہ عورت کو ڈرانے کے لیے نہیں، حق دینے کے لیے آئی ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے، مہر کوئی گفٹ نہیں ہے، مہر کوئی احسان نہیں ہے۔ مہر عورت کی عزت کی نشانی ہے، نکاح کا حق ہے، عورت کی سیفٹی ہے، اس کی آرتھک سرکشا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو، مطلب مہر دینے میں ٹال مٹول بھی گناہ ہے۔ نکاح ہوا لیکن رشتہ نہیں بنا، ایسی سچویشن میں آدھا مہر دینا ضروری ہے، لیکن عورت سے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ طلاق کے بعد عورت کے اور کون کون سے حق ہیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں مہر دے دیا اب سب ختم، ایسا نہیں ہے۔ طلاق کے بعد بھی عورت کے حق ہوتے ہیں۔ عدت کے دنوں میں اس کا خرچ ہوتا ہے جو کہ ایک شوہر اٹھاتا ہے، اسے رہنے کی جگہ، عزت اور اس کی سیفٹی کی پوری ذمہ داری اور بدنامی سے بچاؤ۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ عورتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مت روکو۔ عدت کا مطلب ہے طلاق کے بعد انتظار کا ٹائم۔ عدت کیوں رکھی گئی ہے؟ جلد بازی سے بچانے کے لیے، سوچنے اور سنبھلنے کے لیے، صلح کا موقع دینے کے لیے۔ بچوں کے معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ قرآن کہتا ہے، بچوں کو لڑائی کا ہتھیار مت بناؤ۔ بچوں کے حق، ماں کا پیار، باپ کا خرچ، اینڈ سیفٹی اور عزت۔ طلاق کا بدلہ بچوں سے لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ چلیے اب خلا کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ خلا کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ خلا کب لیا جاتا ہے؟ جب عورت خوش نہیں ہے، دل سے رشتہ نہیں نبھا پا رہی ہے، لیکن شوہر طلاق نہیں دے رہا۔ ایسی کنڈیشن میں اسلام عورت کو خلا کا حق دیتا ہے۔ کیا خلا لینا گناہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خلا عورت کی بے عزتی نہیں ہے، عورت کی ناکامی نہیں ہے، یہ اسلام کی رحمت ہے۔ خلا میں مہر کیوں واپس کیا جاتا ہے؟ کیونکہ شوہر رشتہ نبھانے کو تیار ہوتا ہے، عورت خود الگ ہونا چاہتی ہے، یہ عورت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے انصاف کے طور پر عورت مہر واپس کرتی ہے۔ دوستو، سماج کہتا ہے طلاق شدہ عورت کمزور ہے، قرآن کہتا ہے عورت عزت دار ہے۔ عورت کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے طلاق۔ عورت کی قیمت طلاق ہونے کے بعد کم نہیں ہوتی۔ عورت ہمیشہ عزت دار تھی اور عزت دار ہے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قرآن کا سنہرا اصول ہے، یا تو بھلے طریقے سے ساتھ رہو یا بھلے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ اس ایک آیت میں انصاف بھی ہے، رحمت بھی ہے، عورت کی حفاظت بھی ہے۔ اگر آج کوئی بہن تکلیف میں ہے، ڈر میں ہے، حق سے انجان ہے، تو سورہ بقرہ کہتی ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا، عورتوں کو ان کے حق دلا اور ظلم سے بچا۔ سورہ بقرہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، لیکن سورہ بقرہ صرف گائے کی کہانی نہیں ہے، یہ پوری زندگی کی گائیڈ ہے۔ اس سورہ کا نام بنی اسرائیل کی ایک گھٹنا سے پڑا، جہاں اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے سوال پر سوال کیے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اللہ کا حکم آسان ہوتا ہے، انسان اسے مشکل بنا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ ہمیں سکھاتی ہے اللہ کون ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، رشتوں میں انصاف کیسے ہو، عورت اور مرد کے حق کیا ہے، یعنی گھر، سماج اور زندگی، ہر ایک سچویشن کے لیے ہمیں سورہ بقرہ گائیڈ کرتی ہے۔ اور سب سے اہم حصہ عورتوں کے حق۔ سورہ بقرہ کے مطابق عورت کو عزت دی جائے۔ سورہ بقرہ کہتی ہے عورتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں نہ روکو، مطلب عورتوں کو دبانا، ڈرانا، بدنام کرنا، حق چھیننا، یہ سب گناہ ہے۔ مہر عورتوں کا پکا حق ہے۔ سورہ بقرہ کے مطابق مہر دینا فرض ہے،
مہر عورت کی ملکیت ہے۔ طلاق میں مہر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ مہر کوئی احسان نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، بلکہ عورت کا حق ہے۔ طلاق میں عورتوں کی حفاظت۔ قرآن کہتا ہے یا تو بھلے طریقے سے ساتھ رہو یا بھلے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ مطلب طلاق میں بھی عزت، طلاق میں بھی انصاف۔ لٹکانا، ظلم کرنا، حق روکنا، یہ سب منع ہے۔ دوستوں، اب جانتے ہیں سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کی کہانی کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان سے پہلی غلطی کیا ہوئی تھی؟ کیا انسان کو جنت سے نکالا گیا تھا یا پھر زمین پر بھیجا جانا اللہ کی پلاننگ تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر آدم علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم انسان کیا ہیں؟ آج ہم سورہ بقرہ سے آدم علیہ السلام کی وہ کہانی جانیں گے جو صرف کہانی نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کا سچ ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسان بیکار نہیں بنایا گیا۔ انسان صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا بلکہ ذمہ داری کے لیے آیا ہے، انصاف کے لیے آیا ہے، سچ اور غلط میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا؟ اللہ جواب دیتا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہی وہ لائن ہے جو ہر پریشان انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ جب آپ کو خود نہیں پتا، جب حالات سمجھ نہ آئیں تو یاد رکھیے اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، یعنی علم دیا۔ فرشتوں نے مانا ہمیں وہی علم ہے جو تو نے سکھایا، یعنی کہ میسج صاف ہے۔ انسان کی طاقت نہ جسم ہے نہ دولت ہے بلکہ علم اور سمجھ ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ یہی گھمنڈ تھا، یہی نسل، ذات، طاقت کا گھمنڈ جس نے اسے شیطان بنا دیا۔ اس سے ہمیں میسج ملتا ہے جو خود کو بڑا سمجھے وہ اللہ سے گر جاتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا جنت میں رہو، سب کچھ کھاؤ، بس ایک پیڑ کے پاس مت جانا، یعنی اللہ نے آزادی دی، اس کے ساتھ میں ایک حد بھی بنا دی، آزادی کے ساتھ میں ایک حد طے کر دی۔ اس سے ہمیں میسج ملتا ہے کہ ہر رشتے، ہر زندگی میں کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جنہیں کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اب جانتے ہیں شیطان کے دھوکے کے بارے میں۔ شیطان آیا، میٹھی باتیں کی، جھوٹے وعدے کیے اور آدم علیہ السلام سے پھر غلطی ہو گئی۔ انسان کی اصلی خوبی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اور یہاں کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ آتا ہے، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان فرشتہ نہیں ہے، لیکن توبہ اسے پھر سے اونچا کر دیتی ہے۔ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا، ہم نے یہ گناہ کر دیا، اور ہم جب اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ مہربان ذات ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ، اللہ اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ آج اگر آپ غلطی میں ہیں، آج اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، تو آدم علیہ السلام کی کہانی یاد کیجیے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے مگر اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم۔ تو یہ تھی سورۃ بقرہ، ایک ایسی سورہ جو ہمیں جینا سکھاتی ہے، گرنے کے بعد اٹھنا سکھاتی ہے، اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہو تو سمجھ لیجئے قرآن آپ کو بلا رہا ہے۔ سورۃ بقرہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے دور رہنا کوئی مجبوری نہیں ہے۔
واپسی کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، بس ایک سچی توبہ چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے، اگر دل بھاری ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، تو سورۃ بقرہ کو یاد رکھیے، کیونکہ یہ سورہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سورۃ بقرہ صرف پڑھنے کی نہیں، سمجھنے اور جینے کی سورہ ہے۔ اگر ہم اسے زندگی میں اتار لیں تو ہماری پریشانیاں چھوٹی اور اللہ کی رحمت بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن صرف پڑھنے والا نہیں، اس پر چلنے والا بنا دے، اور سورۃ بقرہ کو ہماری زندگی کا نور بنا دے، آمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ یہ صرف ایک سورہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا روڈ میپ ہے۔ اگر کوئی بولے اسلام صرف نماز اور روزے کا نام ہے، تو سورہ بقرہ کا جواب ہے نہیں، اسلام ایک کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے۔ دوستو، سورہ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے اللہ کون ہے، انسان کون ہے، دنیا کیا ہے، اور آخرت کے لیے کیسے جینا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں سورہ البقرہ کے بیسک انفارمیشن دیتی ہوں۔ سورہ البقرہ قرآن کی سیکنڈ سورہ ہے۔ سورہ البقرہ میں 286 آیتیں ہیں۔ سورہ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ البقرہ کا نام بقرہ گائے کے واقعے سے پڑا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس میں برکت ہے اور اسے چھوڑنا نقصان ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے پوری دنیا کو 3 کیٹیگریز میں بانٹ دیا ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگریز میں آتے ہیں مومن، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اینڈ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر کی کیٹیگریز میں آتے ہیں کافر، جو سچ جان کر بھی انکار کرتے ہیں اینڈ ان کے دل اور کان بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر کی کیٹیگریز میں آتے ہیں منافق، یعنی کہ وہ لوگ جو باہر سے مسلم ہیں، اندر سے اللہ سے بالکل دور ہیں، جو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے منافق لوگ خود کو چالاک سمجھتے ہیں، پر اصل میں وہ خود کو دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ کا بہت بڑا حصہ بنی اسرائیل کے واقعے پر ڈیپینڈ ہے۔ اللہ نے ان پر نبی بھیجے، معجزے دکھائے، رزق دیا، دشمنوں سے بچایا، پھر بھی انہوں نے شکر نہیں کیا، حکم پر سوال اٹھائے، اپنی مرضی سے دین بنانا چاہا۔ گائے کا واقعہ بھی اسی کا ایگزامپل ہے، سمپل حکم کو مشکل بنا دیا۔ اس سے میسج ملتا ہے اللہ کے حکم کو کیوں سے زیادہ کیسے کے ساتھ ماننا سیکھو۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان صرف کمانے، کھانے اور مرنے کے لیے نہیں بنا، انسان ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری یعنی کہ اللہ کے رولز کو فالو کرنا، ظلم سے بچنا اینڈ انصاف قائم کرنا۔ سورہ بقرہ نماز، زکوٰۃ، صبر اور دعا کا کنسیپٹ کلیئر کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، لیکن دعا کے ساتھ صبر کرنا سیکھو، محنت کرو، اللہ پر یقین رکھو۔ سورہ بقرہ نے کلیئر کیا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اسلام کنفیوژن نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے شیطان کے فٹ اسٹیپ فالو مت کرو، اللہ کے رولز کو فالو کرو۔ سورہ بقرہ نے سود کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کہا۔ میسج کلیئر ہے، پیسہ ضروری ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ دوستوں، اس سورہ کا اینڈ ایک بہت ہی ایموشنل دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو تم سہ رہے ہو وہ تم برداشت کر سکتے ہو، اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ صرف پڑھی نہیں جاتی، جیتی جاتی ہے۔ اگر آپ پریشان ہو، ڈر میں ہو، کنفیوژن میں ہو،
مشکل میں ہو، سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوستوں، ہو سکتا ہے آج آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہو۔ اللہ نے آپ کو یہاں اس ویڈیو تک بنا وجہ نہیں پہنچایا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ سورت پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، صرف سننا نہیں چاہتے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر چلنے والا بنا دے۔ دوستوں، ابھی تک ہم نے سورہ بقرہ کا ایک حصہ سمجھا، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہی سب ہے تو یقین مانیے، اصل میسج تو اب شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات سکھاتی ہے۔ ایمان صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہے، ایمان صبر، قربانی اور عمل کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے بھوک، ڈر، نقصان، لوس، یہ سب ایمان کا ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ ایک لائن کہتا ہے جو دل کو سنبھال لیتی ہے، اور وہ لائن ہے خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ آج اگر آپ صبر کر رہے ہو تو اللہ آپ کو اگنور نہیں کر رہا، اللہ آپ کو تیار کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ صرف عبادت کی بات نہیں کرتی، یہ انصاف کا سسٹم بھی بتاتی ہے۔ چاہے رشتوں کا معاملہ ہو، پیسوں کا ہو یا فیصلوں کا ہو، یہ ہر طرح کے زندگی سے ریلیٹڈ ہر چیز کے لیے ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے انصاف پر قائم رہو، چاہے وہ خود تمہارے خلاف کیوں نہ ہو۔ سوچئے دوستو، اگر ہر مسلم یہ ایک آیت فالو کر لے، دنیا کتنی بدل سکتی ہے، دنیا میں کتنا چین اور امن ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ زندگی کے سب سے سینسٹیو ٹاپک کو بھی ٹچ کرتی ہے، جیسے کہ شادی، طلاق، عدت، بچوں کا حق۔ سورہ بقرہ میں سب چیزوں کو، ساری باتوں کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اسلام کوئی ایکسٹریم نہیں ہے، نہ ظلم نہ زبردستی۔ اللہ کہتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے رشتوں کا یوز مت کرو۔ یہ سورہ عورتوں کے حق کی بھی اسٹرانگ آواز ہے۔ دوستوں، اللہ کہتا ہے شیطان کے قدم پر قدم مت رکھو۔ آج جو چھوٹی غلطی لگتی ہے، کل وہ عادت بن جاتی ہے۔ دوستوں، سورہ بقرہ نے روزے کے پرپس کو بھی کلیئر کر دیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ زبان کا، نظر کا، سوچ کا ہوتا ہے۔ جو اپنی نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ دنیا کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ بار بار یاد دلاتی ہے اللہ تمہارے دکھ سے واقف ہے۔ اور پھر وہ لائن اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آج بوجھ زیادہ لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو مضبوط سمجھا ہے۔ اللہ کی یہ لائنیں ہمیں سنبھال لیتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو یہیں مت چھوڑیے، کیونکہ قرآن کا میسج تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب ہم اسے اپنی زندگی سے جوڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن صرف کتاب نہ رہے بلکہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو کمنٹ میں بقرہ لکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ جو بات دل تک پہنچ جاتی ہے وہ دور تک جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، صبر دے اور قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ سورہ بقرہ ایک سچ بالکل کلیئر کرتی ہے، یہ دنیا ریوارڈ پلیس نہیں ہے، یہ دنیا ٹیسٹ پلیس ہے۔ یہاں اچھے لوگ پریشان ہوتے ہیں، غلط لوگ کبھی کبھی خوش نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اس لیے اگر آپ سوچ رہے ہو میں نماز پڑھتی ہوں پھر بھی مشکل کیوں، تو جواب یہ ہے کیونکہ آپ ٹیسٹ میں ہو۔
سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے ایک اور سبق ہے۔ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں۔ اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے، صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن پر چلنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم بھی قرآن فون میں رکھتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، لیکن زندگی میں نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ ہمیں سکھاتی ہے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو۔ صرف کہہ دینا اللہ سب کر دے گا، یہ توکل نہیں، یہ بہانہ ہے۔ توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش، اللہ پر پورا بھروسہ اور پوری محنت۔ جیسے کہ کسان بیج بھی ڈالتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، پھر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کا سب سے پریکٹیکل میسج: سب سے بڑی جنگ خود سے ہوتی ہے، اپنی سوچ سے ہوتی ہے، غصے سے ہوتی ہے، لالچ سے ہوتی ہے، اینڈ اپنی ایگو سے ہوتی ہے۔ جو اپنے نفس کو ہرا دیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کہتی ہے اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، لیکن برکت کا رول کلیئر ہے: حلال، شکر اور صبر۔ کم پیسہ ہو لیکن سکون ہو، زیادہ پیسہ ہو اور بے چینی ہو تو ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے کہ آپ 2 نمبری سے پھیر پھیر کر کے پیسہ اکٹھا کر لو، دولت جمع کر لو، لیکن ایسی دولت کو حاصل کرنے کے بعد انسان ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتا ہے، اسے سکون نہیں مل پاتا ہے۔ آج چوائس ہماری ہے کہ ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بے چینی لینا چاہتے ہیں۔ اگر سکون سے جینا چاہتے ہیں تو ایمانداری سے جینا سیکھو۔ انسان اکثر کہتا ہے اللہ میری دعا نہیں سن رہا۔ سورہ بقرہ کا جواب: اللہ خاموش نہیں ہوتا، اللہ وقت پر جواب دیتا ہے۔ کبھی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی بلا ٹل جاتی ہے، کبھی آخرت کے لیے سیو ہو جاتی ہے۔ ہر دعا کا ریسپانس ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا بہت مشہور رول ہے: دین میں کوئی زبردستی نہیں، اسلام دل سے آنے والا ڈیسیزن ہے، ڈر سے نہیں، زبردستی سے نہیں۔ اس لیے اسلام صرف رولز نہیں، اسلام رحمت ہے۔ سورہ بقرہ بار بار ایک چیز ریپیٹ کرتی ہے: اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، چاہے گناہ کتنا بھی بڑا ہو، غلطی کتنی بھی پرانی ہو۔ اگر انسان سچی توبہ کر لے، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کر کے آیا ہو، وہ کتنی بھی بڑی غلطی کر کے آیا ہو، لیکن اگر وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دوستوں، یہ دعا ہمیں بتاتی ہے اسلام پرفیکشن نہیں مانگتا، اسلام کوشش مانگتا ہے۔ آپ کوشش کرتے رہو۔ سورہ بقرہ ریئل لائف کنیکشن ہے۔ گھر میں ٹینشن ہے، پیسوں کا اسٹریس ہے، رشتوں میں درد ہے، دل تھک چکا ہے، سورہ بقرہ کہہ رہی ہے تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر پریشانی سے، تمہاری ہر پرابلم سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ پائے ہیں تو دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ اس سورہ کا اثر آپ کے دل تک ضرور پہنچا ہوگا، بھلے ہی کم یا زیادہ پہنچا ہو، لیکن آپ کے دل کو اس سورہ نے چھوا ضرور ہوگا۔ اگر آپ کے دل کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں لکھیے بقرہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سورہ بقرہ کو پورا پارٹ بائی پارٹ ایکسپلین کروں تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کیونکہ جو قرآن کا پیغام آگے بڑھاتا ہے وہ ثواب بھی بڑھاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ صرف کنٹینٹ نہیں ہے، یہ ہدایت کا سفر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں لے لے، قرآن کو ہمارا رہنما بنا دے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آج کا یہ موٹیویشنل اسلامک ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔